اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں کے واقعات میں جو ہے بڑی نشانی ہے جو ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا جو اپنے آپ کو کھلی آنکھوں سے ان سے جو ہے کئی گنا زیادہ دیکھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے۔ بے شک اس واقعے میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے، آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے۔ جیسے کہ میں نے بتلایا جنگ بدر کی بات، یہ جنگ بدر کی بات ہے۔ جنگ بدر اسلام کی سب سے پہلی جو ہے جنگ ہے، اور مسلمانوں کے خستہ حال 313 کے قریب مسلمان تھے جو زیادہ مشہور ہے، بعض کہتے ہیں 310 تھے، یعنی تقریباً 300 کے قریب تھے۔ 300 سے 2 زیادہ، 5 زیادہ، 10 زیادہ تھے۔ ان کے پاس جو ہے 70 اونٹ کے قریب تھے، 2 گھوڑے تھے۔ تلواریں کتنی تھی؟ 300 آدمیوں کے پاس صرف 8 تلوار تھی اور 6 زرہ تھی، اور ادھر جو ہے 1000 کے قریب کفار بڑے زور و شور سے آئے تھے، جن میں سے جو ہے 700 تو اونٹ کے قریب تھے، 700 کی تعداد میں اونٹ کے قریب تھے، اور جو ہے 100 گھوڑے تھے۔ وہ تو بڑے لاؤ لشکر میں جو ہے بڑی ان کی اپنی ایک طاقت تھی۔ اس وقت مسلمان جو ہے مکے سے مدینے آئے تھے، کمزور بھی تھے، سارا کچھ اپنے جو ہے مکہ مکرمہ چھوڑ کر آئے تھے۔ لیکن یہ ہے، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، تفسیر ابن کثیر میں ہے، عمیر بن سعد کو کفار نے جو ہے یہ دیکھنے کے لیے بھیجا کہ دیکھو مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے۔ انہوں نے آ کر کے بتلایا 300 کے قریب۔ ان کی اور ہمت بڑھ گئی۔ لیکن آدمی وہ دیکھتا ہے، وہ کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی دیکھتا ہے اور وہی کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کی تعداد کفار کو جو ہے زیادہ دکھلائی، کفار کو زیادہ دکھلائی مسلمانوں کی تعداد جب آمنے سامنے ہوئے، کیونکہ اللہ سے مدد مانگی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات اللہ سے مانگا تھا۔ حضرت علی نے بھی تسلی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی تسلی دی، اور سامنے والوں کو دو گنا دکھایا تاکہ اللہ سے مسلمان مدد مانگے۔ بے کسی، بے سہارے کے جو ہے بے بسی کا جو ہے اپنے جو ہے اللہ کے سامنے رکھے، اللہ ہم تو بے بس ہیں، بے سہارا ہیں، اور ہمارے پاس کوئی تعداد نہیں، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، یہ اللہ جو کچھ ہے تو ہے۔ اب 8 تلواروں سے کیا ہونے جانا، 2 گھوڑوں سے کیا ہوگا، 8 اور 6 زرات ان سے کیا ہوگا بھائی، 6 زرات یعنی جس سے جو ہے تیر تلوار روکا جاتا ہے وہ تھی۔ بہرحال جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد فرمائی، فرشتوں کو بھیجا، جس سے جو ہے کفار جو ہے اس میں جنگ کے اندر، جنگ بدر کے اندر سارے کافر جو ہے بھاگ اٹھے، اور جو ہے وہ جنگ ہار گئے اور مسلمان جنگ جیت گئے۔ اس لیے کہا جس کو اللہ نے آنکھیں دی ہے، یعنی آنکھوں سے مثال جس کو اللہ نے عقل دی ہے، یہ محاورہ ہے، جس کو اللہ نے عقل دی ہے وہ ان چیزوں سے جو ہے عبرت لے، سبق لے، سمجھے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ نہ گھوڑوں سے ہوتا، نہ اونٹوں سے ہوتا، نہ زرہ سے ہوتا، نہ تلوار سے ہوتا، نہ تعداد سے ہوتا ہے، نہ طاقت سے ہوتا ہے، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، ہوتا وہ ہے
جو اللہ چاہتا ہے۔ اس لیے یہ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے جنگ بدر کا یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا تاکہ ہماری بات سمجھ میں آ جائے، اللہ کی طاقت سمجھ میں آ جائے۔ اللہ سے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آخری لمحہ تک جو ہے ہم اللہ سے مدد مانگتے رہیں، کیسے بھی حالات ہو، اس سے بھی بدتر حالات آ جائیں تب بھی اللہ سے مانگے۔ دنیا کی طاقتوں کو مت دیکھو، شکلوں کو مت دیکھو، دنیا کی شکلوں کو مت دیکھو۔ ہاں، اور بہت ساری دنیا کی نعمتیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں جو ہے آخرت کا سامان بھی رکھا ہے اور دنیا کی جو ہے خوبصورتی بھی رکھی ہے، خوبصورت یعنی زینت رکھی ہے جس کو دیکھ کر کے ہمیں دل کو تسلی ملتی ہے۔ اب وہ فہرست سن لیجئے، زُيِّنَ لِلَّذِينَ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار۔ اس میں جنت کا بھی تذکرہ فرمایا اور دنیا کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ان آیات کے اندر۔ لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما یعنی بہت اچھی معلوم رکھی گئی ہے، بہت اچھی بنا دی گئی ہے، جو ان کی جو ہے چاہتوں کو خواہشوں کے مطابق ہوتی ہے، ان کو اچھی لگتی ہے، یعنی عورتیں آدمی کو اچھی لگتی ہے۔ اگر وہ نکاح کر کے جو ہے اپنی عورت سے جو ہے اپنی خواہش پورا کرے اور نکاح کرے تو وہی جائز ہو جائے گی، اگر وہ ناجائز طریقے سے کرے گا تو وہی حرام ہو جائے گی، دنیا کا بھی سامان اور آخرت کا بھی سامان۔ ہاں، اس میں جو ہے دونوں چیزیں آدمی کے لیے رکھی گئی ہیں۔ اور بچے ہیں، یعنی عورتیں، بچے، سونا چاندی، لگے ہوئے ڈھیر اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے، چوپائے اور کھیتیاں، یہ 6 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، لیکن ابدی انجام کا حسن تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ یعنی ہمیشہ جو زندگی ہے، آنے والی آخرت والی زندگی، وہ سامان تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اگر ان ساری چیزوں کو، ان 6 نعمتوں کو آدمی صحیح طریقے سے استعمال کرے تو اپنی آخرت بنا سکتا ہے، نہیں انہی میں جو ہے اپنی جو ہے آخرت کو برباد بھی کر سکتا ہے۔ اگر غیر محرم کو دیکھے گا، اپنی اولاد کی پرورش صحیح طریقے سے نہیں کرے گا، سونے چاندی کو غلط استعمال کرے گا، گھوڑوں کو غلط استعمال کرے گا، فخر کے طور پر استعمال کرے گا، دوسروں کو دکھانے کے لیے استعمال کرے گا، اور کھیتی باڑی کو فخر کے طور پر پیش کرے گا، جو ہے اگر یہ جو ہے مال والی جو بات ہے، اگر اس میں غریب، مسکین، محتاج اور بے سہارا اور دین کے جو امور، جو دوسرے امور ہیں، دوسرے کام ہیں جہاں پر اللہ نے کہا ان جگہوں پر خرچ کرو، تو وہ مال یہ آخرت بنا دے گا اور دنیا بھی سنوار دے گا۔ نہیں تو یہی جو ہے مال جو ہے، یہی سونے کے انبار اس آدمی کے وبال بن جائیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی بخیل آدمی کے جو ہے، کنجوس آدمی کی دنیا میں کوئی عزت نہیں ہوتی، سامنے سے واہ واہ السلام علیکم وعلیکم السلام یہی ہوتی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوتی۔ غریب آدمی پیٹھ پیچھے جو ہے اس کی کرتے ہیں، واہ واہی کرتے ہیں، فلاں مالدار ہے، فلاں کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، اللہ اس کی عمر میں برکت کرے، اللہ اس کی جو ہے پریشانیوں کو دور کرے۔ اب وہ پیٹھ پیچھے جو ہے اس کو جو ہے تعریف بھی کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں، دنیا کا بھی سامان اور آخرت کا بھی سامان۔ بہرحال جو ہے آپ ان سے کہہ دیجئے کیا میں تمہیں جو ہے وہ چیزیں بتاؤں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں اپنے محبوب سے کہ آپ انہیں وہ چیزیں بتلاؤ جو ان سب سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ مال کی بات آ گئی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں بھی ہیں، پاکیزہ بیویاں بھی ہیں۔ یعنی پاکیزہ جو ہے اس لحاظ سے کہا، یہاں کی عورت ناک بھی آتی ہے، نہ نہائے تو گندی بھی ہو جاتی ہے، ماہواری بھی آتی ہے، اور بھی جو ہے بڑھاپے کی حالت کو بھی پہنچ جاتی ہے۔ وہاں کی عورت ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔
ان ساری چیزوں سے وہاں کی عورتیں جو ہے بیویاں وہ ساری چیزوں سے پاک ہے، اللہ کی طرف سے جو ہے خوشنودی ہے اور تمام بندوں کو اللہ اچھی طرح رکھتا ہے۔ ان میں یہاں پر جو ہے جنت کی 2-3 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، 2-3 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن اوپر دنیا کی باتوں میں جو ہے اور کئی ساری باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ بہرحال جو ہے ٹائم ہو گیا، کل انشاءاللہ جو ہے اس بات کو بھی بتلائیں گے کہ جنت کی 2-3 باتوں کا، نعمتوں کا ذکر کیوں کیا، اور جنت کی جو ہے دنیا کی جو ہے کئی ساری نعمتوں کا، 6 نعمتوں کا ذکر کیوں کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔